کریم کے 27 روزے مکمل ہو جائیں گے اور 2 روزے یا 3 روزے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ پچھلے دروس قرآن میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اگر 29 رمضان شریف کے روزے ہمیں نصیب ہوں اور 29 پر عید الفطر شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے تو اللہ رب العزت اپنی شان کرم کے لائق ثواب پورے 30 روزوں کا ہی عطا فرمائے گا۔ 29 روزے ہوں تب بھی ثواب 30 روزوں کا ہی ملے گا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمروں کی اتنی برکت عطا فرمائے کہ یہ مہینہ زندگی میں بار بار دیکھنا اور اس کے روزے رکھنا اللہ کریم نصیب فرمائے۔ رات شب بیداری کی محفل پاک میں حاضری ہم سب کو نصیب ہوئی اور رات بھر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے اور اسی کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نماز فجر کے بعد پھر درس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوشش، سب کی محنت، سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں صرف ایک حدیث شریف بیان کروں گا برکت کے لیے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 660 اور باب چیپٹر جو ہے وہ کتاب الاذان۔ اس باب میں صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت لائے ہیں اور حدیث کا نمبر میں نے عرض کیا 660 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، جتنے گناہ ہوگے اتنا پسینہ ہوگا، سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ العطش العطش، پیاس پیاس، مر گئے پیاس سے، ہر طرف صدا ہوگی اور لوگ تلاش کریں گے کچھ سایہ مل جائے، اس سائے میں ہم جا کر کچھ وقت گزار لیں۔ ایسے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ 7 قسم کے آدمی ہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، انہیں میں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا کروں گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے پہلا شخص ہے عادل امام۔ عادل امام سے مراد ہے حکمران، ایسے حکمران جنہوں نے عدل اور انصاف کو قائم کیا، جن کے دور حکومت میں، جن کے دور اقتدار میں انصاف کا دور دورہ تھا، عدل کا دور دورہ تھا۔
اس کی مثال خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ تعالی۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، اور اس پر ایک دلیل ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت سے لے کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ 6 مہینے خلافت کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور آپ کے دستبردار ہونے سے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح ہوئی، اور بڑی خون ریزی سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس کی نشاندہی اور پیش گوئی نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بنے، اور 6 مہینے تک آپ خلیفہ راشد رہے۔ اس کے بعد دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہوئی، اور صلح کی بنیاد میں وہ خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے خلافت کے نکال دیے جائیں تو خلفائے اربعہ جو ہیں، 4 خلفاء، وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے، جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے اگر شامل کیے جائیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ اور یاد رکھیں آپ کے حضور کی یہ حدیث جو میں آپ کو کئی دفعہ سناتا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین کا دور خلافت جو ہے وہ مثالی دور خلافت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے اسے عدل فاروقی ایک تمثیل ہے کہ ایسی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی جیسا عدل و انصاف خلفائے راشدین نے قائم کیا، اور بالخصوص عدل و انصاف کی اعلیٰ روایات کو رقم کرنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک آپ کا خطاب جو ہے خطبہ، اس میں بڑے پیارے لفظ ہیں۔ اس قدر عدل و انصاف کا دورہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں، میرے دور خلافت میں دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دے دوں گا۔ تو امام عادل ایسے حکمران جو عدل و انصاف کو قائم کریں
عدل و انصاف کی روایات کو قائم رکھیں گے، ان خوش نصیب حکمرانوں کو، اور اسے حدیث شریف میں عادل امام کہا گیا، انصاف کرنے والا امام یعنی حکمران، ان کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں مشغولیت رکھی، سرگرم رہا اللہ کی عبادت میں، مگر عمر کے کس حصے میں؟ جوانی کے حصے میں۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی، اللہ کے ذکر کی اور اس کی عبادت میں جس کی جوانی نے نشو و نما پائی، اس خوش نصیب نوجوان کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور حکم ہوگا کہ ایسے جوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے لاؤ جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے رب کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول اور سرگرم رکھا، اور ان کی جوانی نے نشو و نما پائی اور پروان چڑھی اللہ کے عبادت میں اور ذکر میں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ خوش نصیب انسان، دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جس کا دل مسجد میں لگے، جس کا دل، اور ایک وہ جو مسجد میں آتے ہی بیزار ہو جائے اور وہ کوشش کرے کہ کب نکلوں یہاں سے، وہ آئے سب سے آخر میں اور نکلے سب سے پہلے، یعنی اس کا دل ہی مسجد میں نہیں لگا، وہ گھبراتا ہے کہ جلدی نکلوں یہاں سے۔ تو حدیث شریف میں ہے تیسرا وہ خوش نصیب جو مسجد میں آئے، اس کا دل مسجد میں لگے اور اس کو مسجد میں بیٹھنے سے سکون ملے۔ وہ مسجد میں جتنی دیر بیٹھے راحت قلبی محسوس کرے، سینے میں ٹھنڈک محسوس کرے، اور اپنے دل اور دماغ میں تر و تازگی محسوس کرے، اور اس کی روح تسکین پائے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے مسرور رہے خوش رہے، اور اس کا دل چاہے کہ میں تھوڑی دیر اور اللہ کے گھر میں بیٹھوں۔ یہ تیسرا خوش نصیب وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، دل بھی مسجد میں لگے اور اس کو مسجد کے آباد کرنے کی فکر رہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور دیکھے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، نمازیوں کے لیے کس چیز کی سہولت نہیں، اس کے لیے وہ بے قرار ہو کہ میں اس کا اہتمام کروں۔ جس کا دل مسجد میں لگے، جو مسجد کی آبادی اور اس کی رونقوں میں اضافے کے لیے کوشش و محنت کرے، اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ خوش نصیب، وہ دو انسان، چوتھا خوش نصیب وہ ہوگا ایسے دو انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کئی وجوہات ہیں، عام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یا تو کسی کی طرف اپنی طبیعت کا میلان ہوتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کو دیکھ کر بندے کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، دل میں محبت انس پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا کسی کا کمال دیکھ کر، کسی فن میں اس کو کمال حاصل ہو، اور اس کے لیے 3 لفظ ہمارے اہل علم علماء نے بیان کیے، 3 خوبیاں، ایک جمال، ایک کمال، ایک نوال۔ جمال کہتے ہیں خوبصورتی، چہرہ خوبصورت ہے، قد کاٹ بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے، تو کسی کی خوبصورتی، اس کے قد آور ہونے کو، اس کی شخصیت
اس کے اندر اٹریکشن ہو تو آدمی جو ہے وہ اس کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے جمال، خوبصورتی، حسن۔ دوسری وجہ ہے کمال، کسی شخص میں کوئی خوبی ہو، کسی فن میں اسے کمال حاصل ہو، تو اس فن میں اور اس کمال میں اسے عروج ہے، تو اس کے فن کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے میلان طبع ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے نوال۔ نوال کہتے ہیں سخاوت کو۔ ایسا شخص جو ہاتھ کا سخی ہو، وہ سخاوت کرتا ہو، غریبوں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کا لحاظ رکھتا ہو، محتاجوں کی خدمت کرتا ہو، تو اس کی طرف بھی طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے کہ بڑا سخی آدمی ہے، لہذا اس کی سخاوت اس سے محبت کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ دو انسان جو جمال کی وجہ سے محبت نہ کرتے ہوں، جو کمال کی وجہ سے محبت نہ کرتے ہوں، اور نہ سخاوت کی وجہ سے محبت کرتے ہوں، لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، صرف اپنے رب کریم کی رضا کے لیے، دین کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، نیک آدمی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پکا نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیکی کے ماحول میں رہتا ہے، تو وہ دونوں جب آپس میں لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا وہ دو انسان جو دنیا میں کسی اور وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی چاہت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، رب کریم فرمائے گا آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ اور اس میں دو شرطیں بھی بیان کی گئی۔ پہلی شرط، دو آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ ایک شعر اکثر میں آپ کو کبھی ایسا مضمون ہو، کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ وہ دوستی کتنی پیاری ہے، وہ محبت کتنی پیاری ہے جو حضور کے رشتے کی وجہ سے۔ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر۔ اس ایک دوسرے سے اس لیے محبت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ حضور کی شان سن کر، حضور کی باتیں سن کر اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے، تو وہ آدمی پیارا لگتا ہے جو حضور کا عاشق ہو، جس کے دل میں آقا کی محبت ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ ساری محبت لوجہ اللہ ہے۔ لیکن دو شرطیں بڑی پیاری حدیث میں بیان کی گئی، جب وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے اکٹھے ہوں۔ جب اکٹھے ہوں، آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ جو رات کو ساری رات آپ اکٹھے رہے، اب پھر اکٹھے ہیں، تو کس کے لیے؟ فرمایا اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے۔ تین باتیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوں، اور جدا ہوں تو اللہ کی محبت میں جدا ہوں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں جو ہے، اس کے لیے میں دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں اور آمین کہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں بات بہت بڑی بات ہے، وہ مرد جس کو حسن اور منصب والی عورت اپنی طرف بلائے، یعنی گناہ کی دعوت دے، عورت حسن والی ہو اور منصب والی ہو، وہ کسی مرد کو اپنی طرف دعوت دے، راغب کرے، بلائے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ انکار کرتے ہوئے یہ کہے، انکار کرتے ہوئے
کیا کہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کوئی عورت حسن والی، منصب والی گناہ کی دعوت دے، اپنی طرف یا مائل کرے، گناہ کی دعوت نہ دے، لیکن کوشش کرے کہ یہ میری طرف مائل ہو جائے، میری طرف راغب ہو جائے، تو وہ آدمی صاف کہہ دے کہ بی بی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اتنا کہہ دے گا جس مرد کو کوئی عورت راغب کرے، مائل کرے، تو وہ اتنا کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس پر قائم رہے، اس خوش نصیب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ چھٹا وہ شخص ہے، اللہ اکبر، ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ چھٹا بڑا خوش نصیب ہو جس نے صدقہ کیا، صدقہ خیرات کی، صدقہ کیا اور خفیہ صدقہ کیا۔ خیرات کی، صدقہ کیا، خفیہ۔ کیسے خفیہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ اس نے دیا مگر بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور ایسے خفیہ طریقے سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کس نے صدقہ دیا ہے۔ یہاں میں پچھلے درس میں ایک بات بڑی میں نے کہی تھی، شاید ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی یا اس وقت ہمیں نیند کا غلبہ تھا۔ میں آج اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور جو برکتیں کسی عمل کی وجہ سے حاصل ہوں یا کسی بات کی وجہ سے، تو حضور کے غلاموں تک بات پہنچانا، وہ بات کہنا بھی صدقہ کہلاتا ہے، اور جتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کچھ انسان کے گناہ ہوتے ہیں خفیہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں خفیہ جو اس آدمی کو اپنے گناہ کا علم ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ رب کریم کی شان ہے، شان ستار۔ ہمارے گناہ ہیں مگر لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیوں؟ رب ذوالجلال نے ہمارے گناہوں پر شان ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو گناہ ہمارے خفیہ ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے، قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد، بہت سی احادیث میرے ذہن میں ہیں مگر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ ہماری نیکیاں بھی ایسی ہونی چاہیے جو خفیہ ہوں۔ میں بڑا ڈرتے ڈرتے اللہ سے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے خفیہ گناہ ہیں، جو خفیہ نیکیاں کرو گے ان خفیہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے چھپ کے اور خفیہ کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں خفیہ گناہ کا کسی کو علم نہ ہو، تو اس بندے پہ رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے نیکی بھی خفیہ کرتا ہے، نیکی بھی خفیہ کرتا ہے تاکہ کسی کو اس نیکی کا رب کے سوا علم نہ ہو۔ جس طرح گناہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کون سے خفیہ گناہ ہیں، تو میرا رب یہ چاہتا ہے میرے بندے کچھ نیکیاں بھی ایسی کریں جو نیکیاں خفیہ ہوں، بیوی کو نہ پتہ ہو، سگے بھائی کو نہ پتہ ہو، اولاد کو نہ پتہ ہو، مسجد کے نمازیوں کو نہ پتہ ہو، گھر والوں کو نہ پتہ ہو، وہ نیکی کرنے والے کو پتہ ہو یا جس کے لیے نیکی کی ہے اس کو پتہ ہو۔ خفیہ گناہ ہر بندے میں ہیں، لیکن خفی نیکی اگر اس کی طرف رغبت ہو جائے، میلان ہو جائے، اور اللہ سے توفیق مانگی جائے کہ باری تعالیٰ کچھ ایسے نیک عمل جو دنیا کی نظروں سے میں چھپ کر نیکی کروں، مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس کی مجھے توفیق دے۔ وہ نیکی جو آپ چھپ کر کریں گے، جس نیکی کا کوئی گواہ نہیں ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس نیکی پر رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ باقی ہر نیکی میں ریاکاری کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن جو چھپ کر اور خفیہ نیکی کریں گے، ہے جی، چھپ کر اور خفیہ نیکی کریں گے، اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔
میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پھر موقع نہیں آئے گا، رمضان شریف، اس میں ہمیں کیا پتا کس کا روزہ ہے کس کا نہیں۔ سحری کو تو سبھی کھا رہے ہیں، سحری کے وقت افطار پارٹیوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت سی ایسی افطار پارٹیاں دیکھی ہیں، روزہ نہیں ہوتا، وہ سموسے کھا رہے ہیں، وہ فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں بڑے مزے سے، اور روزہ نہیں اس کا، لیکن افطار پارٹی میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے کہ ریاکاری، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس نے رکھا ہے اسے پتہ ہے، یا جس کے لیے رکھا ہے اسے پتہ ہے، جس نے رکھا ہے اسے پتہ ہے، اور جس کے لیے رکھا ہے۔ دراصل کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نیک اعمال ہمیں اللہ ایسی توفیق دے، کچھ ایسے نیکی ہم کریں جو ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ ہو، اس نیکی کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا فائدہ اور نفع ہی الگ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس ایک حدیث شریف کے لفظ میں بڑی ہی حکمتیں پنہاں ہیں۔ وہ انسان جس نے اس طرح صدقہ خفیہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، چھپ کر خیرات و صدقہ، اور ایسے مٹھی بند کر کے دیں دوسرے آدمی کو پتہ ہی نہ ہو۔ ایک تو یہ، دوسری بات، ایک حدیث شریف میں ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد سے دینے والا۔ ایک آدمی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، عیدی دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، وہ پیسے پکڑے ہیں یا کوئی چیز پکڑی، کہتا ہے یہ لو جی، وہ دے رہا ہے، اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، وہ پکڑتا ہے۔ لیکن بزرگوں کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ اللہ والوں کی تو شان ہی بڑی نرالی ہوتی، وہ کسی کو دیتے تو اس طرح نہیں دیتے تھے، وہ دونوں ہاتھ پہ رکھ کے کہتے تھے آپ خود اٹھا لیں تاکہ آپ کا ہاتھ ہی اوپر رہے۔ کتنے مزے کی بات ہے، کتنی مزے کی بات۔ ایک ہے کہ کسی کو اس طرح پکڑا دیں، اور ایک ہے کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس سے کہیں کہ جناب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہی اوپر رہے، درجہ آپ کو ہی ملے، میرا ہاتھ تو نیچے ہے، آپ اوپر سے اٹھا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی کچھ نیکیاں بھی ایسی کرنی چاہیے، دنیا سوئی ہوئی ہو، رات کو اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دینا، لوگ دیکھ نہ رہے ہوں، تو ایسے کچھ نیک عمل کر جانا تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اور 6 ہو گئے نا، 7واں آخری بندہ، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، اے رب کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ 7واں وہ خوش نصیب، یہ 2 دن جو باقی رہ گئے ہیں نا، بڑے قیمتی ہیں، 27 رمضان، 28 اور 29۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کو 29 پہ عید ہو جائے، چلو آپ کی زبان مبارک ہو، لیکن یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 27، 28، 29، کم از کم 3 دن تو ہے نا، یہ اللہ کی مرضی ہے، چوتھا دن ہمیں دے دے، لیکن ان 3 دنوں میں کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی، وہ سمجھ لے کہ اس نے رمضان کا جو حق تھا اسے اللہ کریم نے دے دیا ہے، اس نے رمضان کی برکتوں کو پا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وہی بات جو میں نے پہلے، کچھ گناہ بھی خفیہ کرو، اور پھر گناہ خفیہ کر رہے ہو تو پھر نیکی بھی خفیہ کرو نا، تاکہ وہ خفیہ نیکی تمہارے خفیہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ اسی طرح جس بندے نے، ایک ہے لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، ایک ہے خلوت میں، تخلیہ، خلوت، تنہائی میں، کوئی آدمی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، سارے اعتکاف والے سوئے ہوئے ہیں، سب گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ایک اعتکاف والا اٹھے اکیلا، اور سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ایک اکیلا اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھائے، اپنے رب کا ذکر کرے، اور جب ذکر کرے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، ایک آنسو
حدیث شریف ہے، تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، اور نیکی کرتے کرتے، دعا مانگتے مانگتے، ذکر کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے سجدے میں سبحان ربی اللہ پڑھ رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، رکوع میں جھکا ہوا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے جی، ثنا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، بس پڑھتے پڑھتے ایسی لگن ہوئی کچھ وقت قبولیت کا، اور ادھر سے ایک صرف 2 آنسو نہیں، حدیث میں لفظ ہے ایک آنسو اس کا اگر آنکھ سے باہر نکلا تو وہ شخص جو ہے قیامت کے دن اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں جگاتا ہے۔ تو پھر کبھی کبھی رونے کی عادت بناؤ، دنیا کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے رو، اور جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے ہم روتے نہیں۔ اور رونے کا وقت جو ہے میں نے کئی درسوں میں عرض کیا، رات کی محفل میں، خدا کی قسم وہ ڈاکٹر اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنا۔ اور جس نے مزہ ہی نہیں چکھا تہجد کا، جس نے راتوں کو جاگنے کا مزہ ہی نہیں لیا، اس کو کیا پتا کہ رات کے جاگنے کا مزہ کیا ہے۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی، ذرا مزہ چکھ کے تو دیکھ۔ یہ روحانیت کا مزہ، یہ الگ مزہ ہے، یہ راتوں کو جاگنا، یہ آنسوؤں کا بہانا۔ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو نماز کے دوران، دعا کے دوران، تلاوت قرآن کے دوران اللہ کی یاد آ گئی، اپنا کوئی گناہ یاد آ گیا، اپنی کوئی بات یاد آ گئی ایسی، تو اس کے آنسو اللہ کی رحمت کی امید پر، بڑے لفظ ہیں قیمتی، اللہ کی رحمت کی امید پر اس کا ایک آنسو اتنا قیمتی ہے، ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے تو ہم روتے ہی نہیں، تو کیوں نہ آج ہم مل کر توفیق مانگے کہ اللہ کریم ہمیں یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، اللہم اجعلنا منہم، اے رب کریم ہمیں ان گروہوں میں شامل فرما دے، اور اپنے ذکر و فکر میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث شریف پھر میں دوبارہ ریفرنس عرض کروں گا کہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 660۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کریم ہمیں دین کی محبت عطا فرما، مسجدوں کی محبت عطا کر، قرآن مجید کا پیار عطا فرما۔ اے اللہ کریم یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، کیا ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ اے اللہ کریم ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی کو اپنانے کے بعد ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کے رہنا۔ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، اپنی قبر، اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کی برکتیں عطا فرما۔ یہ مہینہ تیزی سے اب رخصت ہو رہا ہے، یہ مہینہ جلوہ گر ہوا اور رونق افروز ہوا، پتہ ہی نہیں چلا 27 دن آج پورے ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ بار بار زندگی میں نصیب فرما، حضور کی امتیوں غلاموں کی عمروں میں اتنی برکت دے کہ یہ مہینہ بار بار نصیب ہو۔ یہ دعا مانگو صحت والی، شفا والی، تندرستی والی زندگی ملے، اور عزت والی، ایمان والی، پاکیزہ روزی ملے، خاتمہ بالخیر ہو، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اے رب کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اوپر اپنے ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ اے رب کریم ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کرنے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، بہن بھائیوں کی بخشش۔ دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما، خیر عطا کر، برکت عطا کر، سلامتی و عافیت عطا کر، ہر فتنہ و فساد و شر سے میرے نبی پاک کی امت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل دعا
وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ما شاء اللہ.